نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقبوضہ کشمیر سے ہمارے ایک دوست ہیں اویس سلفی، ان کا سوال ہے کیا نماز چھوڑنے والا شخص مطلق طور پر کافر ہے یا عملی کافر ہے؟ اس کی نماز جنازہ کیا پڑھی جائے گی اور اس کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ جو تارک صلاۃ کا مسئلہ ہے، یہ علماء محدثین و فقہاء رحمہم اللہ اجمعین کے ہاں اختلافی سا ہے۔ ایک گروہ کا یہ نقطہ نظر ہے جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان کلمہ پڑھ کر جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا حکم بھی دنیا میں کافروں جیسا ہی ہوگا۔ نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اس کا ذبیحہ استعمال کیا جائے گا، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی مسلمان اس کا وارث بنے گا۔ یہ امام احمد ابن حنبل اور محدثین کے ایک گروہ کا نقطہ نظر ہے۔ دوسرا قول امام مالک، شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اور محدثین کی ان کے ساتھ بھی ایک جماعت ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر نماز کا اقرار کرتا ہے، عملاً پڑھتا نہیں ہے، تو وہ شخص مسلمان ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور اگر نماز کا انکار کر دے پھر کافر ہو جاتا ہے اور اس کا حکم کافروں والا ہے۔ دونوں اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، تو جو امام احمد ابن حنبل کا موقف ہے یہ زیادہ وعید اور تحدید پر مبنی ہے۔ قرآن میں بھی غور کریں تو سورہ انفال یا توبہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کفار اور مشرکین کے بارے میں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ کر لے، کافر توبہ کر لے، کلمہ پڑھیں، مسلمان ہو جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ جس سے یہ بات معلوم ہوتی کلمہ تو پڑھ لی ہے، نماز نہیں پڑھتے، یا نماز پڑھتے ہیں ان کے ذمہ زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو ہمارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ دینی بھائی اخوت اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز اور زکوٰۃ اگر اس کے ذمہ بنتی ہو تو ادائیگی ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگے کہ آپ ان کے ساتھ قتال نہ کریں۔ کیوں؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام نے کہا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فمن قالها فقد اسم منی دماءہ ومالہ الا بحق الاسلام وحسابہ علی اللہ۔
آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیں۔ جس نے یہ گواہی دے دی اس نے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ تو عمر کہنے لگے یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، نبی پاک کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو ان سے لڑنا نہیں چاہیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو حدیث کے اندر ہے نا حسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ کے ذمہ، یہ تو اخروی معاملہ، لیکن یہ جو اللہ بحق الاسلام ہے اسی حدیث میں کہ اسلام کا حق لینے کے لیے اس سے لڑا جائے گا، یہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اور ایسے ہی سمجھو عبادت نماز اللہ کا حق ہے، جو حق نہیں دیتا اس کے ساتھ قتال ہوگا۔ تو بہرحال یہ امام احمد کا نقطہ نظر یہ وعید اور تحدید پر مبنی ہے، اور قریب دور میں شیخ البانی رحمہ اللہ تو امام مالک اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ والا موقف تفصیل سے بیان کرتے تھے، لیکن شیخ بن باز اور شیخ صالح العثیمین یہ عرب کے جو بڑے علماء تھے امام احمد ابن حنبل کے موقف کی طرف جاتے تھے۔ ایک بات اس میں ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نماز کا اقرار کرتا ہے اور پڑھتا نہیں ہے تو اس پر سب کا اتفاق ہے عملاً وہ کافر ہے، عملی طور پر کافر ہے کہ عمل نہیں کر رہا۔ ہاں اگر وہ انکار کر ڈالے پھر بھی سب کے ہاں پکا کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز اسلام کا ایک بنیادی جو نا وہ جز ہے، رکن ہے، تو جو اس کا تارک ہو جائے گا وہ مسلم شمار نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال یہ ہے